پیارا شعر ہے میرے عزیز میرے پیارے، توجہ چاہتا ہوں کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام علی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام علی ہو، کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام علی ہو۔ لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ سر قلم کروا کر حسین نے راہ حق میں، سر قلم کروا کر حسین نے راہ حق میں سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں، سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں۔ میرے عزیز میرے پیارے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو محرم کا جو دن ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دن میں امام حسین اور یزید کے درمیان جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں امام پاک کے جوانوں کی جوانی چلی گئی تھی، جس میں امام حسین کے معصوموں کی معصومی لٹ گئی تھی، جس میں قاسم کے شبابی ظالموں نے چھین لی تھی، جس میں حضرت عباس کے بازو کی قوتوں ظالموں نے چھین لی تھی، جس میں ایک 56 سال کے باپ کے سامنے اس کے 18 سال کے جوان بیٹے کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ تو آخر یہ سب معاملات کیوں شروع ہوئے؟ آخر امام حسین مدینے اور عرب سے چل کر کوفہ آخر کیوں آئے تھے؟ آخر جنگ کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصر وقت لے کر کہ امام حسین نے یزید کو کیوں نہیں پسند کیا۔ امام حسین نے یزید کو کیوں نہیں پسند کیا؟ اس وجہ سے کہ یزید شرابی تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں کہ امام حسین نے یزید کو اس وجہ سے پسند نہیں کیا کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید شراب پینے والا شخص تھا، کیونکہ شریعت شراب کو حرام قرار دیتی ہے، شراب پینا حرام ہے، تو یزید شراب پیتا تھا، تو امام حسین نے اسے اپنا امام تسلیم نہیں کیا۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، لیکن آج ہم یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یزید کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین کی جوانوں کی جوانی نے یزید نے چھینی، امام حسین کی معصوموں کی معصومیت کو یزید نے چھینا، قاسم کے شبابی کو یزیدی فوج نے چھینا، حضرت عباس کے سینے کو یزیدی فوج نے چھد کیا، حضرت معصوم اصغر کی پیاسوں کو تیر سے یزیدی فوج نے بجھایا۔ اس وجہ سے ہم یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور دشمن کون ہوتا ہے؟ جس کے حسب و نسب، چال و چلن، نقش و قدم سے ہم ہمیشہ دور رہیں۔ تو آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین نے جنگ صرف اس لیے کیا، امام حسین نے دولت کے لیے جنگ نہیں کی، امام حسین نے شہرت کے لیے جنگ نہیں کی، امام حسین نے کسی سلطنت کے لیے جنگ نہیں کی، بلکہ کی تو صرف اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو کٹوایا، صرف اسلام کا بول بالا ہونے کے لیے امام حسین نے کربلا میں جنگ کی، صرف اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے امام حسین نے جنگ کیا، صرف اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے امام حسین نے جنگ کیا، نانا جان کے کلمے کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے امام حسین نے جنگ کیا۔ اور ہم یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ آج ہماری قوم میں جس کے دلوں میں نام محبت حسین ہے، جس نے 10 دن اظہار محبت حسین کیا، وہ شراب پیتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ شخص شراب پیتا ہے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ امام حسین نے یزید کو شراب پینے کی وجہ سے پسند نہیں کیا، شراب پینے کی وجہ سے پسند نہیں کیا، تو آج ہم یزید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یزید نے شراب پیا تو آج ہم بھی شراب نوشی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھوں میں اس لیے بیعت نہیں کی، اس لیے کہ یزید ہمیشہ خوبصورت چہرے والے کو پسند کیا کرتا تھا، جو خوبصورت چہرے والا ہوا کرتا تھا، جس کے چہرے خوبصورت ہویا کرتے تھے، یزید انہی لوگوں کو پسند کیا کرتا تھا۔ یزید کبھی خوبصورت دل کو نہیں دیکھا کرتا تھا، یزید کبھی لوگوں کے خلوص، لوگوں کے اخلاق کو نہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ لوگوں کے حسن کو دیکھا کرتا تھا۔ اور امام حسین لوگوں کے اچھے اخلاق کو دیکھا کرتے تھے، امام حسین لوگوں کے اچھے اخلاق کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کل بروز محشر کسی کا حسن کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کا اچھا اخلاق کام آئے گا، بلکہ اس کا ایک اچھا اخلاق کام آئے گا۔ اور آج ہمارے اندر یزید کی وہ صفت ہے کہ ہمارے قوم کا ہر فرد خوبصورت چہرے دیکھتا ہے، خوبصورت چہرے تلاش کرتا ہے، خوبصورت لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے،
لیکن جس کا دل خوبصورت ہے، جس کی زبان خوبصورت ہے، جس کا قلب خوبصورت ہے، ہائے افسوس کہ ہم اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ تیسری بات بالکل امپورٹنٹ بات، یزید ہمیشہ گندی باتیں سنا کرتا تھا، گانے وغیرہ سنا کرتا تھا۔ وہ اس کی کانیں کبھی کلام مقدس کی تلاوتیں نہیں سنا کرتی تھی، ہمیشہ وہ گندی باتیں سنا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے ارد گرد برہنہ عورتوں کو کھڑا کر کر جن کے بدن پر لباس تو تھے لیکن بالکل باریک لباس تھے، ایسے لباس تھے تو جن کی جلد کا رنگ ظاہر ہویا کرتا تھا۔ تو آج ذرا خود سوچیں کہ آج ہم خود ہمارے قوم کی لڑکیاں ایسے لباس پہنتی ہیں جن کے لباس پہننے اور نہ پہننے سے کوئی فوائد حاصل نہیں ہوتے، پہنتی ہیں تب بھی ان کے جلد کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں، اگر نہیں پہنتے تب بھی ان کے جلد کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی غور کیا ہے کہ امام حسین نے اس باطل کو مٹانے کے خاطر، اسلام کو پروان چڑھانے کے خاطر اپنے جوانوں کی جوانی کربلا میں لٹا دی؟ کبھی سوچا ہے کہ حضرت زینب نے اس حجاب کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے، اپنے چہرے کو ڈھکنے کے لیے، حجاب کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ننھے اونے محمد کو دین کی راہ میں قربان کر دیا؟ کبھی سوچا ہے کہ صغرا مدینے سے اپنے والدین کو رخصت کر دیا؟ کبھی سوچا ہے کس وجہ سے وہ اپنے والدین سے دور ہو گئی؟ اس وجہ سے تاکہ نانا جان کا قول ہمیشہ برقرار رہے، تاکہ ہمارے قوم کی عورتیں ہمیشہ حجاب میں رہے۔ اے قوم کی عورتوں سن لو، جس دن تم برہنہ ہو جاؤ گے تمہارے لباس برہنے ٹائپ ہو جائیں گے، تمہارے لباس ایسے ہوں گے جس سے جلد کا رنگ ظاہر ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو، کبھی غور کرو، حضرت سکینہ نے اپنے والد کی جدائی برداشت کیا صرف حجاب کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے جوان بھائی کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا صرف نانا کے قول کو برقرار رکھنے کے لیے، صرف معصوموں کی معصومیت کو لٹتے ہوئے دیکھا صرف اپنے چہروں کو، اپنے حسن کو چھپانے کے لیے۔ اللہ میں آپ سب کو اس بات کی اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یزید کو اصل میں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جس بات سے امام حسین نے جنگ یزید کیا، یزید کا جنگ کا تسلیم کیا، یزید سے جنگ کیا صرف اسلام کو پروان چڑھانے کے خاطر، صرف اسلام کا سر بلند کرنے کے خاطر، باطل کا سر نگو کرنے کے خاطر۔ لیکن آج ہماری کیفیت، آج ہمارے قوم کی کیفیت، آج ہمارے قوم کی کیفیت دیکھی جائے، آج ہمارے قوم کی نوعیت دیکھی جائے تو قسم خدا کی آج ہمارے اندر یزید کی صفت، شراب پینے والی بھی موجود ہے، یزید کی صفت گانے سننے والی بھی موجود ہے، یزید کی صفت خوبصورت دل نہیں بلکہ خوبصورت چہرے دیکھنے والے پسند کرنے والی بھی صفت موجود ہے۔ یزید رئیس لوگوں کو پسند کیا کرتا تھا، فقیروں کو اپنے برابر نہیں بیٹھایا کرتا تھا۔ آج وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، آج وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، آج وہ صفت ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے صرف دین کو پروان چڑھانے کے خاطر اپنا سب کچھ کربلا کے سپرد کر دیا، اور آج ہمارا ماحول ہے کہ ہم 10 دن اظہار محبت حسین کرتے ہیں، اس کے بعد وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو روکنے کے خاطر امام حسین نے سب کچھ لٹانا شروع کر دیا۔ آج ہم وہی چیزیں شروع کر رہے ہیں جس سے امام حسین نے روکنے کی کوشش کی۔ آج ہم یزید کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میرے عزیز میرے پیارے، آپ سے بس میری اتنی التماس ہے میرے عزیز میرے پیارے کہ وہ چیزیں چھوڑ دیجئے جسے ٹھکرانے کے لیے، جسے ختم کرنے کے لیے، جسے مٹانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ کربلا میں مٹا دیا، جس میں امام حسین نے سب کچھ کربلا میں لٹا دیا۔ اللہ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ کوئی مساکین میرے دروازے چلا آتا ہے تو ہم اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھتے، کوئی غریب آدمی ہماری طرف سے گزر جاتا ہے تو ہم اس سے اخلاق سے بات نہیں کرتے، خلوصت سے بات نہیں کرتے۔ کوئی غریب آدمی ہے، ہمارا کوئی بھائی فقیر ہے، اللہ جس کے گھر میں کھانے نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اس بھائی کے لیے ذرا سی بھی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ کبھی سوچا ہے کہ امام
امام حسین جو نواز رسول گوشہ بطول ہیں، اللہ اللہ، ان کے اندر اتنی پیاری اخلاق تھی، ان کے اندر اس قدر تقویٰ تھا، ان کے اندر اس قدر پرہیزگاری تھی، اللہ اللہ، وہ یتیموں سے محبت کیا کرتے تھے، وہ فقیروں سے محبت کیا کرتے تھے، وہ مساکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اللہ اللہ، آپ کی یہ صفت، آپ کی نسل، آپ کی اولاد امام زین العابدین کے بھی اندر موجود تھی، سبحان اللہ، اور جتنے بھی آپ کی نسل سے موجود ہے اور انشاءاللہ جتنے موجود ہوتے رہیں گے، سب کے اندر یہ صفت حسینی باقی رہے گی، لیکن ہمارے اندر، ہم غلام حسین تو ضرور ہے، لیکن ہمارے اندر یہ صفتیں موجود نہیں کہ ہم یتیموں سے محبت کریں، مساکینوں سے محبت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، اللہ اللہ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں، بے قصوں کی قصہ بن جائیں، بے بسوں کے بسا بن جائیں، اللہ اللہ۔ میں اتنا بتانا، آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ زین العابدین کا، کہ ان کے اندر صفت حسین تھی، اللہ اللہ، امام حسین کی نسلوں کا عالم کیا تھا کہ وہ دوستوں کو کھلاتے تھے، دوست کی تو مدد کیا کرتے تھے، فقیروں کے تو بھوک کو مٹاتے تھے، مساکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے دشمنوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنے والد کے امام حسین کے قاتلوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین لنگر تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو لنگر کھلا رہے تھے، اس لنگر میں امام حسین کا ایک قاتل آیا، جب وہ دیکھا کہ وہاں لنگر بٹ رہا ہے، وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے اور لوگ دور دراز سے آ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی پہنچا، جب اس کی نظر امام عابد کو دیکھی تو وہ گھبرا گیا، بالکل حیران رہ گیا، اندر سے بالکل کانپنے لگا، تھرانے لگا کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور یہ مجھے پہچانتا بھی ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو آج یہ مجھے قتل کر دے گا۔ امام عابد لنگر کو تقسیم کرتے کرتے اس قاتل حسین کے پاس جا پہنچے جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا، اللہ اللہ، جنہوں نے آپ کے جسم اطہر پر تیرے برسائی تھی، جس نے آپ کے سر کو نیزے پر لٹکنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ اللہ، جب امام عابد اس شخص کے قریب پہنچے، وہ شخص اندر سے کانپنے لگا، وہ شخص کے جسم لرزنے لگے اور وہ اٹھ کر جانے لگا۔ امام عابد نے جب اسے دیکھا تو اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ نواز رسول کا مقام ہے؟ یہ دہلیز حسین ہے، یہاں لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ جاتے نہیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دہلیز حسین ہے، یہاں لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ جاتے نہیں، لوگ بھوکے آتے ہیں لیکن کمسیر ہو کر جاتے ہیں۔ تم بھی میرے دربار میں آئے ہو، تم بھی میری دہلیز پر آئے ہو، تم بھی میرے چوکھٹ پر آئے ہو، تم بھوکے ہو، تم لنگر کھانے کی نیت سے آئے ہو اور ایسے ہی چلے جا رہے ہو۔ وہ شخص جانے کی کوشش پھر کرنے لگا، امام عابد نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا، میاں میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے جاتے ہو، لیکن آج میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ اگر میری دہلیز پر کوئی مہمان بن کر آیا ہے تو میرے نانا کا قول ہے کہ اگر دشمن بھی تمہاری دہلیز پر مہمان بن کر آئے تو اس کی میزبانی کرنے میں کوئی قصر مت چھوڑو۔ ہم تو وہ ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے، ہم تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اس رسول کے نواسے ہیں جن کو لوگ گالیاں دیا کرتے تھے تو وہ اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے، لوگ انہیں پتھر مارا کرتے تھے تو وہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بدلہ لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اے بدلہ لینے والے، سنو میرے آقا کی ایک پیاری حدیث سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دشمنوں سے اپنا بدلہ لیتا ہے، جو شخص معاف کرنا نہیں جانتا، جو شخص رحم کرنا نہیں جانتا، یاد رکھو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو شخص لوگوں سے بدلہ لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو امت محمدی بننی ہے، اگر آپ کو امت
محمدی بننا ہے میرے عزیز میرے پیارے، اگر آپ کو غلام رسول بننا ہے، اگر آپ کو عاشقان اہل بیت بننا ہے، تو آپ کو امام عابد کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ کو اے قوم کی بیٹیاں، آپ کو حجاب ڈال کر آپ کے نیاب جسم اطہر کو چھپانا ہوگا۔ اللہ اللہ آپ کو زندگی زینب پڑھنی ہوگی، آپ کو زندگی